کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ بے شک کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ دوسروں کے گھر میں آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا، مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ لاٹھی رب العالمین کی بے آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہوتے اگر تو یوں زندگیاں ویران نہ کرتے اوروں کی۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، ضائع نہیں جاتا۔ حیرت کی بات ہے کہ کسی کے لفظوں کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور اس انسان کے لیے بربادی صرف چند منٹ کا افسوس ہوتا ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مکافات عمل ان کے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ تو چھوڑ دو اس رب پر، ہر معاملہ وہ دیکھ رہا ہے۔ زیادتی کرنے والوں کو وہ دیں گے حساب ہر اس تکلیف کا جو انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر دی۔ وہ رب سارے حساب رکھتا ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا۔ لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کہہ کر کہ اللہ تو بہت رحیم ہے، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ لوگوں کو ایسا رسول مل گیا ہے جو ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود ان کا سفارشی بن جائے۔ لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے کہ جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم دوسروں کے لیے، مگر یہ فریب کا کاروبار صرف تب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ضرور ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتا ہوں
جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والے زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلے بچاؤ گے تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑ نہیں آتا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہیں کسی اور بات کی نہیں انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کے دکھ پر مت ہنسو، وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے، آج اس میں جو جمع کرو گے کل قیامت والے دن اسی میں سے وہی ملے گا۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے۔ جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے، ہمیں ہیں عزیز یہ چند لا حاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم، ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا، آپ کے اعمال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے
تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آگ کے پشتے پر جگہ دے گا۔ یاد رکھیں یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی منٹ کے 8ویں سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک فرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہمیشہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں ہے، مگر حساب وہ بھی دے گا۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ پکڑے ایک دم سے انسان کے سر پر برستی ہیں۔ یہ اللہ کی وہ لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہے مگر انسان کے ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو بھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کو وہ اذیت نہیں دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو سکے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔